اگر دنیا کے 56 اسلامی ملکوں کے اوپر بھی اسرائیل یہ بمباری شروع کر دے گا یہ پھر بھی نہیں اٹھیں گے. اتنا سعودی عرب کے دورے میں رہا کہ ان کو اخیر میں بلایا گیا، زکوٰۃ خیرات اور فطرانے کے چاول کی بوریاں تقسیم کی گئیں، یہ کہ بہکاروں کے پاس اس سے زیادہ کوئی زیادہ چوائس نہیں ہوتی. میں ہوں وزیر اعظم پاکستان اور میں غزہ کے او بھائی، وہ اپنے لوگوں کا نہیں ہوا. ہمارا برابر میں ملک ہے کہ باقی سب خس و خاشاک ہے کہ ہماری جو آئیڈیل ریلیشن شپ دوستی کی بنتی ہے وہ انڈیا کے ساتھ بنتی ہے. یہ نہیں اٹھ سکتے ضمیر صاحب، یہ ایک فلسطین ہے. اگر دنیا کے 56 اسلامی ملکوں کے اوپر بھی اسرائیل یہ بمباری شروع کر دے گا یہ پھر بھی نہیں اٹھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ عیش و عشرت میں گم خلیجی ریاستیں اور ان کے حکمران ہیں، یہ بادشاہتے ہیں، یہ اپنے تخت و تاج کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. آپ نے بتایا 47 لوگ مرے، یہ 47 فلسطینی مرے یا 47 لاکھ مسلمان بھی اگر مر جائیں تو یہ عرب شیوخ یہ نہیں اٹھیں گے. کہ 1967 میں 5 جون سے لے کے 10 جون تک جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، 5 جون 2000 یہ ہوا کیوں ہے سب کچھ؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں ہے، شروع کیوں ہوا ہے 7 مئی کو. 5 جون 2021 کو اسرائیل 1967 وار کی 55ویں سالگرہ منانے جا رہا ہے. 5 جون سے 10 جون تک بڑی سیلیبریشنز کی جائیں گی. ابھی فکر نہ کریں آپ امت مسلمہ، ابھی تو 5 جون کو اس نے آپ کے سینے پر مونگ ڈلنا ہے. اس تعلق میں جو ہمارے جو بہت سارے ظاہر ہمارے مختلف قسم کے تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے، یہ جو ہم سڈنلی مزمل صاحب ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ کبھی اگر کشمیر کا معاملہ ہو تو سعودی ہمارا ساتھ دے، یا اب جو فلسطین کے اندر اس وقت اسرائیلی جارحیت اس وقت جاری ہے اس پر بھی ہم چاہیں گے کہ سعودی عربیہ بھی اسی طرح سے ایک اسٹرانگ پوزیشن لے جیسے پاکستان لینا چاہتا ہے. کیا اس اب کی جو تعلقات دوبارہ سے میں کہوں گی وہ مرہم پٹی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کریں یہ معاملے بالکل الگ ہیں اور وہ معاملات بالکل الگ ہیں؟ دیکھیں، ایک تو مطلب جس طرح کا رسپانس پیلسٹائن پر مسلم ممالک کا آ رہا ہے، OIC کا آ رہا ہے، کوائٹ سملر ہے جیسا کشمیر پر آتا ہے. تو ہمیں ہمارا گلہ ختم ہو جانا چاہیے OIC سے. اگر وہ پیلسٹائن پر بھی ایسا ہی رسپانس دیتے ہیں اور کشمیر پر بھی ایسا ہی دیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے جو گلے شکوے تھے ہمارے کہ OIC ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، ہمیں وہ گلے شکوے ختم کر دینے چاہیے. اور اگر وہ پیلسٹائن کے لیے اب اسرائیل سے اپنے تعلقات ختم نہیں کرتے ہیں تو ہم پھر کشمیر کے لیے انڈیا سے تعلقات ختم کرنے کا کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اسرائیل سے تو تعلقات بالکل اتنا عرصہ پیلسٹائن کی وجہ سے انہوں نے رکھے نہیں، اور اب جب رکھے ہیں تو اس کے بعد جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اگر وہ اس کے بعد بھی اپنے تعلقات ختم نہیں کرتے یا ان کا کوئی لیول نیچے نہیں لاتے ہیں، کوآپریشن ختم نہیں کرتے ہیں، تو پھر پاکستان کو وہ ایکسپیکٹیشنز کشمیر کے حوالے سے بھی نہیں کرنی چاہیے ان سے جو ہمیں پہلے OIC سے یا مسلم ممالک سے ہوتی ہیں. میرا خیال ہے اس چیز کو ناؤ آؤٹ آف کوشچن کر دینا چاہیے کہ کہیں پہ کوئی جوائنٹ رسپانس ہوگا، کوئی جوائنٹ حکمت عملی ہوگی، کوئی جوائنٹ ریزالو ہوگا. سب کے اپنے اپنے تعلقات ہیں، سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. جہاں کچھ کامن ہے وہاں دیکھ لیں، جہاں کامن نہیں ہے. لیکن صرف اس بنیاد پر اکٹھے ہونا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلم امہ ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ اکٹھے ہونے کی کوئی وجہ ہے، یہ اکٹھے ہونے کی کوئی دلیل ہے، یا مسلم ممالک صرف اس بنیاد پر اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہیں. سب کے اپنے ٹریڈ انٹرسٹ ہیں، اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، اپنے ڈیفنس انٹرسٹ ہیں، اپنے اکنامک انٹرسٹ ہیں. ان سب کے نزدیک وہ انٹرسٹ پہلے ہیں، اور یہ جو ہم سلوگن بیچتے ہیں مسلم امہ کا، یہ کوئی بہت بعد میں ہے، یہ بائیبل پروڈکٹ نہیں رہا مسلم ورلڈ میں. اب یہ کوئی اس کو کوئی اتنا پازیٹیولی نہیں دیکھا جاتا، لہذا ہمیں بھی اس سے باہر آنا چاہیے اور باہر آنا سیکھنا چاہیے. یہ بڑی اپنا اپنا سٹانس ہے. ہم اگر پیلسٹائن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا سٹانس ہے، ہم پیلسٹائن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے UAE پیلسٹائن کے ساتھ نہ کھڑا ہونا چاہے، ہو سکتا ہے ٹرکی کے بھی اسرائیل سے تعلقات ہیں، کوئی ٹرکی کے ہمارے اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں، لیکن ٹرکی کے ہیں. ٹرکی نے ختم کیے ہیں اسرائیل سے. اتنی بمباری کے بعد کیا انہوں نے اسرائیلی ایمبیسڈر کو ایکسپیل کر دیا ہے، جو ہم سعودی عرب سے بڑا گلہ کر رہے ہیں. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ یہ مسلم ورلڈ کی یونٹی اور مسلم ورلڈ کے پیچھے جو چھپنے کی، یا ہم سمجھتے ہیں مزمل کہتے ہیں ہمار کے بائبل پروڈکٹ نہیں ہے. ہر کنٹری کے اپنے مفادات، اپنے انٹرسٹ سب سے پہلے ہیں، اینڈ پروبیبلی دس کمز لیٹر.
اچھا، ایسے میں جب عمران خان صاحب اسلاموفوبیا کو لے کر مسلم ورلڈ کو پہلے اپرائز کرتے ہیں، پھر ویسٹ کو بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی بھی ان کی OIC کی سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی اور اس کے فوراً بعد یہ فلسطین اور یہ سب شروع ہو گیا. کیا عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ OIC ول پلے اے رول؟ جیسے شاہ محمود قریشی نے کہا کوئی اکیلا نہیں کر سکتا، سب نے مل کے کرنا، یا اگین اٹس گوئنگ ٹو بی ٹو نائیو آف پاکستان کہ ہم اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خارجہ کے معاملات میں عمران خان کا کردار اتنا ہی ہے جتنا سعودی عرب کے دورے میں رہا کہ ان کو اخیر میں بلایا گیا، زکوٰۃ خیرات اور فطرانے کے چاول کی بوریاں تقسیم کی گئیں اور اس کے بعد ایک بھکاری کی صورت میں انہیں واپس بھیج دیا گیا. یہ بات بہت سوچنے کی ہے کہ ایک جمہوری ملک میں چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ 2 دن پہلے سعودی قیادت سے کس حیثیت میں ملے. اگر تو وہ کوئی دفاعی معاملات ڈسکس ہو رہے تھے پھر تو شاید ہونا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر سے پہلے اگر ہم خارجہ کے معاملات طے کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی غیر جمہوری بات ہے. شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک 2 ایسے وزراء ہیں کہ ان کی تنخواہ روک دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ بالکل کوئی کام نہیں کر رہے. انہیں اپنی وزارتوں کے بارے میں کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جو انٹرنیشنل کیمپینز ہیں، ہم بدقسمتی سے فائنینشلی اور معاشی طور پر ایک ایسی پوزیشن پر آ گئے ہیں کہ ہمیں جہاں سے بھی پیسوں کی کچھ توقع ہوگی، وہ چاہے امریکہ ہو، سعودی عرب ہو، چائنا ہو، روس ہو، ہمارا کشکول آگے ہی رہے گا اور ہماری جھولی پھیلی رہے گی. ان کی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، اگر وہ اس کو منوانے کے لیے ہمارا کاندھا استعمال کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی طرح اپنا کاندھا بڑی خوشی سے پیش کر دیں گے، اس لیے کہ بہکاروں کے پاس اس سے زیادہ کوئی زیادہ چوائس نہیں ہوتی. کچھ وہاں پر مزید بھی گفتگو ہوئی ہے جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، جس میں کچھ پاکستان کی سیاست کا اور جو یہاں پر حال احوال کر دیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی ہے جس کے اثرات آپ کو عید کے بعد پاکستانی سیاست میں نظر آنا شروع ہوئے. میں ہوں وزیر اعظم پاکستان اور میں غزہ کے بھائی، وہ اپنے لوگوں کا نہیں ہوا تو 100 آدمی کا تیارہ گر گیا. پھر بولوں گا نتیہ گلی گیا تھا ہنی مون منانے کے لیے، اس مرتبہ عوام سے گھر میں رہنے کی اپیل کر کے پھر جا رہا ہے نتیہ گلی منانے کے لیے. جو وزیر اعظم پاکستان کے لوگوں کا نہیں ہوا وہ غزہ کے لوگوں کے مرنے پر ٹسوے بہا رہا ہے، مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے. دروغ گوئی کا سب سے بڑا مجسم شاہکار جس کو کہتے ہیں، دفع کرو اس آدمی کو، دفع کرو اس آدمی کو. لیکن آج سب سے بڑا بیان جو آیا وہ امریکی صدر جو بائیڈن کا آیا، جس میں انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن فلسطینیوں کے حق کی بات انہوں نے گول کر دی. اور یہ سب ہمیشہ کی طرح امریکہ ساتھ کھڑا ہوا اسرائیل کے پاکستان کا جب ذکر آتا ہے. 67 میں جب یہ فتح ہو گیا تو فتح کا جشن منایا گیا تھا پیرس میں، اور جیوش کرونیکل نے اس جشن کو کور کیا. جیوش کرونیکل میں ڈیوڈ بن گوریان جو تھا، جو ان کا پہلا بندہ تھا، اس کو بلایا گیا تھا خاص طور پہ. تو اس نے تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، لک there is only one country which is our ideological equal. نظریاتی ملک ہمارا برابر میں ملک ہے کہ باقی سب خس و خاشاک ہے، کہ ہماری جو آئیڈیل ریلیشن شپ دوستی کی بنتی ہے وہ انڈیا کے ساتھ بنتی ہے. اور اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ جو تھے 3000 سال پہلے پہلا سینوگاگ جو بنایا تھا انہوں نے وہ کیرلا میں بنایا تھا، اپنے یوز ایریا کے باہر، اور آج بھی وہ کیرلا کے اندر سب سے پرانی آبادی جو ہے کیرلا میں ہے. مسلمانوں کی بھی وہی ہے اور جیوز کی بھی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا ٹاکرا ہونا ہے کیونکہ ان کے لیے تھریٹ ہے وہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے. جہاں تک عربوں کا تعلق ہے، میں کل بھی آپ شاید اس میں بات کی تھی کہ ان کی بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم کسی وقت جب چاہیں گے سنبھال لیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پہ کسی کی فوجیں اسٹیشن ہوتی ہیں ملک اسی کا ہوتا ہے. اس وقت سعودی عرب کے اندر امریکن فورسز جو ہیں وہ اسٹیشن ہیں ایٹ لیسٹ 150 جگہوں پہ. بحرین میں اسٹیشن ہیں، UAE میں اسٹیشن ہیں، قطر میں اسٹیشن ہیں، مسقط عمان میں اسٹیشن ہیں، عراق میں مکمل طور پہ اسٹیشن ہیں، شام کے اندر دیر زور میں اسٹیشن ہے، حلب میں اسٹیشن ہے، ساری جگہ. تو جہاں جس کی فوج جہاں اسٹیشن تھے ملک اسی کا ہوتا ہے. اور جو بائیڈن یہ کہتا ہے کہ امریکہ کی جو ہے اس کو سیکورٹی کہا کر، جو امریکہ کہتا ہے کہ دی سیکورٹی آف اسرائیل از دی پرائم ریسپانسبلٹی آف یونائیٹڈ اسٹیٹس، تو آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک قسم کا قبضہ کر نہیں لیا ہوا؟ ایک قسم کا بیسیکلی قبضہ ہے مصر سے لے کے صرف اس کو ورچولی نہیں لے کے آئے کسی طور پر. اصل مسئلہ یہ عثمان صاحب، اس عرب سپرنگ کو انہوں نے پورا ایکسپلائٹ کیا، اور
وہی یورپ جو تھا جو کبھی 2000 سال تک یہودیوں کو یہ کہتا تھا کہ تم اس گلی سے نہیں نکلو گے جب تک تمہیں اتنی بڑی تختی نہیں پہنی ہوگی کہ میں یہودی ہوں، تم پیلے رنگ کا لباس نہیں پہنو گے، تم صرف اتنی شاپنگ کرو گے، تمہارے علاقے میں پانی نہیں ہوگا، تمہارے علاقے میں بجلی نہیں ہوگی، تمہارے علاقے میں سیوریج نہیں ہوگا، تمہیں پڑھنے نہیں دیا جائے گا، تم اپنے انسانوں والے نام نہیں رکھو گے، تم کوئی ڈاگ رکھتا تھا کوئی کک. وہ یورپ جو ہے وہ یوں کانپتا ہے کہ کوئی کسی جگہ ویب سائٹ میں بھی ہولوکاسٹ کا نام نہ لکھ لے. یہ خوف پیدا کیا اتنے سے سبحان صاحب آپ تو ان کی تعداد دیکھیں کتنی ہے، اتنے سے یہودیوں نے خوف پیدا کیا ہوا. تو انہوں نے ایک تو وہ دوبارہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی ٹریجڈی ہوگی. ابھی ہم 80 بندے ہمارے شہید ہوئے لیکن راکٹ ان کے پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹریجڈی ہم برداشت